الحمدللہ عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عظیم ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ پیش کریں گے جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب سے ہے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو کافی دنوں سے سمجھا رہے ہیں۔ جس علم غیب کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف غیبی خبروں کی پیشگوئی فرمائی، انہی پیشگوئیوں میں سے ایک غیبی خبر ہے فتح قسطنطنیہ۔ آج اس شہر کو دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، جو کہ ترکی کے اندر واقع ہے۔ ماضی کے اندر اس شہر کو قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بیزنٹائن امپائر کا ایک نہایت ہی مضبوط اور محفوظ ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس شہر کے قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھی، تقریباً 1000 سال سے کوئی اس شہر کو فتح نہ کر سکا تھا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں سال پہلے اس شہر کی فتح کی غیبی خبر دے دی تھی اور پیشگوئی فرما دی تھی کہ عنقریب قسطنطنیہ فتح ہوگا، جیسے کہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 10384 اور مسند امام احمد حدیث نمبر 19165 اور مستدرک للحاکم کی صحیح حدیث نمبر 8300 میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عنقریب قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل فتح ہوگا، اس کا امیر کیا ہی خوب ہوگا اور اس کا لشکر کیا ہی لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر، یعنی بیزنٹائن امپائر کے کیپٹل قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، جو کہ ترکی کے اندر واقع ہے، اس کے فتح کا تذکرہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے صحابہ کرام کو غیبی خبر دے دی تھی کہ عنقریب قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کا تذکرہ مختلف کتب احادیث میں ملتا ہے، جیسے کہ ابو داؤد حدیث نمبر 4295، مشکات شریف حدیث نمبر 5436 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6786 اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 19811 اور 38363۔ ان تمام کتبی احادیث میں اور اس کے علاوہ اور بھی کتبی احادیث ہیں جس میں فتح قسطنطنیہ کا ذکر ملتا ہے۔ بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل فتح کرنے سے صدیوں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرما دیا تھا عنقریب قسطنطنیہ یعنی بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل فتح ہوگا۔ یہ حضور کا علم غیب نہیں تو کیا ہے، اور یہ حضور کی غیبی خبر کا اعلان اس وقت ہوا جب بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل قسطنطنیہ مضبوط ترین اور کبھی فتح نہ ہونے والا شہر سمجھا جاتا تھا، اور بیزنٹائن امپائر اس دور کے اندر سپر پاور مانا جاتا تھا۔ حضور کی اس پیشگوئی کو صدیاں گزرتی گئیں، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400، 500، حتیٰ کہ 800 سال گزر گئے۔ کئی مسلمان حکمرانوں نے کوشش کی کہ بیزنٹائن امپائر کے کیپٹل قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے، بڑے بڑے لشکر ٹکرائے، مگر کسی کو فتح نصیب نہ ہوئی۔ تقریباً 800 سال گزر گئے۔ 800 سال کے بعد اللہ کریم کو جب منظور ہوا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کو دنیا پر ثابت کر دے، ظاہر کر دے، اللہ کریم نے سلطان محمد فاتح 21 سال کے نوجوان کو چنا کہ جس کے کانوں میں یہ حدیث بار بار ٹکراتی تھی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا جو لشکر ہوگا اس کا امیر کیا ہی امیر ہوگا اور اس کا لشکر کیا ہی خوب لشکر ہوگا، اور اس کی کوشش رہی کسی طریقے سے میں اس حدیث کے مصداق بن جاؤں، کاش میں وہی امیر بن جاؤں جس امیر کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ کریم نے فرما دی ہے۔ یہ صرف 21 سال کے تھے جب تخت سلطنت پر بیٹھے اور سلطان بنے۔ سلطان محمد فاتح کون تھے؟ پیارے دوستو، علماء کی صحبت رکھنے والے، تہجد گزار، قرآن کی الفت رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے حضور دعائیں کرنے والے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے متقی پرہیزگار سلطان تھے۔ پس پھر کیا تھا؟ اسی 21 سالہ متقی پرہیزگار نوجوان سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی کو بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ دشمن کو یقین تھا
کہ یہ شہر تقریباً 1000 سال سے فتح نہ ہو سکا، تو آج یہ مسلمانوں کا سلطان اس شہر کو کیسے فتح کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سلطان محمد فاتح اس کا محاصرہ کرتے، کافی دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہتا ہے، لیکن شہر فتح نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ اس کے تیروں طرف تو کیا ہے، سمندر تھا، اور ایک طرف خشکی کا راستہ۔ جب بھی مسلمانوں کے جہاز، جنگی بیڑے سمندر کی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، تو ادھر سے وہ جو قلعے کو محفوظ کرنے والی زنجیر لگا رکھی تھی، تو زنجیر ان بیڑوں کو آگے بڑھنے سے روکتی، اور زنجیر کے دوسری طرف جو بیزنٹائن امپائر کی جو ملٹری تھی، وہ ان کے اوپر کیا ہے فائر کرتے اور تیروں سے ان کے اوپر بوچھار کرتے، جس سے مسلمانوں کی جنگی بیڑے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ آخرکار سلطان محمد فاتح نے وہ فیصلہ کیا جو آج تک نہ کسی نے کیا اور شاید نہ کوئی دنیا میں کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک حکمت اپنائی کہ کس طریقے سے ان جنگی بیڑوں کو اس زنجیر کے پار کروائے جائے، تاکہ یہ بیڑے اس محفوظ ترین دیوار کے قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حکم دیا کہ ان بیڑوں کو پانی کے ذریعے نہیں، بلکہ خشکی اور پہاڑ کی چٹان کے اوپر چڑھا کر دوسری طرف اتار دیا جائے گا، تاکہ یہ بیڑے اس محفوظ ترین دیوار کے قریب ہو جائیں اور ہم اس دیوار پر حملہ کر کے اس دیوار کو چکنا چور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حکم دیا درختوں کو کاٹا جائے، ان کے تختے بنائے جائیں، اور تختوں سے ایک راستہ تیار کیا جائے جو پہاڑوں کے اوپر سے ہو کے گزرے، اور ان تختوں کے اوپر چکنائی لگائی جائے تاکہ ان بیڑوں کو اس لکڑی کے راستے کے اوپر کھینچا جائے اور کھینچنے میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کام تھا جو کسی سپہ سالار نے نہیں کیا، یہ وہ کام تھا جو کسی کی عقل سے بھی باہر تھا، لیکن سلطان محمد فاتح سچے عاشق رسول نے، جسے یقین تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی سچی ثابت ہو کر رہے گی اور اللہ مجھے فتح دے کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک ہی رات میں اس لکڑی کے راستے کو پہاڑی کے اوپر سے گزارا، تمام بیڑے ایک ہی رات کے اندر پہاڑ کی دوسری طرف اتار دیے، اور جب بیڑے پہاڑ کی دوسری طرف اترے اور صبح کو دشمن فوج دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جو بیڑے زنجیر کو کراس نہیں کر پا رہے تھے، وہ بیڑے اچانک زنجیر کو کراس کر کے قلعے کے قریب کیسے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ محمد فاتح نے وہ کام کیا جس کی لوگوں کو امید نہ تھی، اور لوگوں کی عقل میں یہ پلان کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور جب یہ بیڑے راتوں رات پہاڑ کو کراس کر کے گولڈن ہارن کے اندر داخل ہو گئے، جو کہ ایک تنگ راستہ تھا اور قلعے کے قریب پہنچتا تھا، لوگوں کے اندر حیرانی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، دشمن فوج حیران ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح نے وہ کام کر دیا جو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کون سا جذبہ تھا سلطان محمد فاتح کے پاس؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ تو پیارے، وہ جذبہ عشق رسول کا تھا، وہ طاقت اس حدیث پاک کے اوپر یقین ہونا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی، ان قریب قسطنطنیہ یعنی بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل یقیناً فتح ہوگا۔ اور جب دشمن خوف میں ڈوب گئی، مسلمانوں کی ہمت آسمان کو چھو رہی تھی، پھر توپوں سے مسلسل دیواروں پر حملے کیے گئے۔ آخرکار 29 مئی 1453 عیسوی کو وہ دن آیا جب کبھی فتح نہ ہونے والا بیزنٹائن امپائر کے کیپٹل قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور حضور کی غیبی خبر پیش گوئی روز روشن کی طرح سب پر واضح ہو گئی اور ظاہر ہو گئی، اور 1100 سال سے قائم بیزنٹائن امپائر سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ کر رہ گیا، اور اسلامی تاریخ کا ایک سنہری نیا دور شروع ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہ تھی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی روشن دلیل تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے، غیب کی خبریں جو دیتے ہیں اللہ کریم انہیں سچا کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، اور یہ وہ غیبی خبر ہے جس کو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیزنٹائن امپائر کا شہر کیپٹل قسطنطنیہ، جسے آج دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، جو کہ ترکی کے اندر واقع ہے، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی پیش گوئی تقریباً 800 سال کے بعد کیا ہے ثابت ہو کر رہی، اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کو غیب ہی نہیں پتا، حضور کو کل کی خبر نہیں، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے؟